دنیا میں بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، تو کیا اللہ نے انسانیت کو بیماریوں کے، مسائل کے، پریشانیوں کے حوالے کر دیا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے فہدینہ النجدین میں اللہ نے دونوں راستے دکھا دیے، اچھائی اور برائی کا جس طرح دکھا دیا، نیکی اور گناہ کا دکھا دیا، اس طرح صحت اور غیر صحت کا راستہ بھی دکھا دیا، پریشانی اور غیر پریشانی کا بھی، مسائل کے حل، مسائل کے بڑھانے، اس کا بھی راستہ دکھا دیا۔ انسان کو اختیار دیا ہے کہ چاہے ہذا عذب فرات و ہذا ملح اجاج، جس طرح وہ میٹھا اور کڑوا پانی ہے، اس طرح یہ میٹھا اور کڑوا راستہ بھی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی صحت بحال رہے، آپ کی زندگی بڑھ جائے اور آپ کی جسمانی ساخت اچھی رہے اور آپ کو بیماری نہ لگے، تو یاد رکھیے گا کچھ عادتیں ہیں روزانہ جو ہم خود خریدتے ہیں، عادتیں آپ اپنی تباہی اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اپنی بربادی خود آپ خرید رہے ہیں۔ سب سے پہلے روزانہ کے کچھ کام ہیں، تقریباً 6 کام ہیں جو ہم کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، ہمارے لیے تباہ کن آتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں موت خریدتے ہیں، اپنے ہاتھوں اپنی جان برباد کرتے ہیں۔ اس میں پہلا کام صبح کی روشنی نہ لینا۔ یاد رکھیے گا صبح کی روشنی علاج ہے بیماریوں کا، صبح کی روشنی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ اللہ نے سورج ایسے پیدا نہیں کیا ہے، کائنات میں ہر چیز اللہ کے نے بندے کے فائدے کے لیے، وہ ہر چیز بندے کے فائدے کے لیے، اور بندے کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اپنے لیے بنایا ہے۔ ہر چیز انسان کی خدمت کر رہی ہے، پھل ہو، فروٹ ہو، کائنات کا درند پرند چرند درند، کائنات کا ذرہ ذرہ انسان کے فائدے کے لیے، لیکن انسان کو اپنے لیے بنایا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن۔ اس کو اللہ 18ویں پارے میں فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ تو یہ جو صبح کی روشنی ہے یہ نعمت ہے، اس کو لینا چاہیے۔ جو لوگ نہیں لیتے، ساری رات جاگتے ہیں، یہ بیماریاں خریدتے ہیں، یہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں۔ صبح کی روشنی جسم کی اندرونی گھڑی کو دن کے آغاز کا سگنل دیتی ہے۔ مناسب قدرتی روشنی نہ ملنے سے نیند اور جاگنے کے معمول کو برقرار رکھنا مشکل ہو سکتا ہے اور بیماریاں ہوتی ہیں۔ جو لڑکیاں صبح کی روشنی نہیں لیتی، یہ شادی کے بعد زیادہ مسائل اور زیادہ پریشان رہتی ہیں، زیادہ مسائل کا شکار رہتی ہیں، اور مستقل یہ مصیبت بن جاتی ہیں شوہر پر بھی اور اپنے خاندان پر بھی، سسرال والوں پر بھی، اور پھر ان کے رشتے برقرار نہیں رہتے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، خصوصاً جو لڑکیاں رہتی ہیں فلیٹوں میں، ان کو وہ نہیں ملتی، صحیح آکسیجن نہیں ملتی، صحیح روشنی نہیں ملتی، تو ان کی جسم کی ساخت بھی وہ ہوتی ہے، کمزور سی ہوتی ہے، اور وہ بیماریوں کا شکار بھی جلدی ہوتی ہیں۔ تو پہلا کام یہ کریں، یاد رکھیے گا بعض بچوں کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو صبح کی روشنی دکھاؤ، سورج کی روشنی دکھاؤ، سورج کی کرنیں پڑیں، علاج ہو سکتے ہیں۔ جب علاج ہے بچوں کا تو بڑوں کے لیے کیا نقصان ہوگا؟ نہیں۔ آئیے صبح کی روشنی نہیں لیں ورنہ ہمارا نقصان ہے۔ دوسرا، صبح اٹھتے ہی بیکری کے میٹھی چیزوں سے ابتدا نہ کریں۔ کھانا کھائے ہے میرے نبی نے، پراٹھا بھی کھائے ہے میرے نبی نے، اور بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بھی کھائی ہے میرے نبی نے۔ ناشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بھی پیا ہے، پانی میں شہد بھی ملائے ہے، اور آپ نے کھجور میں پانی ملا کر یا چھواروں میں پانی ملا کر نبی اس کو بھی استعمال فرمایا ہے۔ لیکن صبح صبح آپ نے کبھی بھی بسکٹ اور پاپے اور یہ چیزیں استعمال نہیں کی۔ آپ نے صبح صبح دودھ تو استعمال کیا ہے، چائے استعمال نہیں کی۔ تو یاد رکھیے گا ہر وہ کام جو میرے نبی نے نہیں کیا، اور وہ طبی طور پر نقصان دہ بھی ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں۔ میں نے ایک ڈاکٹر کی تحقیق پڑھی، کہنے لگا کچھ زہریں جو ہم خرید رہے ہیں، کچھ زہریں ہم استعمال کر رہے ہیں، اس میں چینی بھی ہے، اس میں نمک بھی ہے، اس میں چائے بھی لکھا ہے کہ یہ جو چائے ہے ہماری تباہی و بربادی کے لیے کافی ہے، اور کوئی سامان بربادی کا نہ ہو تو ہمارے لیے کافی ہے۔ تو بیکری کی چیزیں اور چائے صبح کا پینا یہ بھی نقصان دہ۔ روٹی کھائیں، آپ وہ کام کریں جو میرے نبی نے کیا ہے، شہد میں پانی پلائیں، یہ بسکٹ سے بہتر ہے، یہ چائے سے بہتر ہے، چھوارے میں پانی ملا کر نبیذ بنا کر پئیں، یہ بسکٹ سے بہتر ہے، بیکری آئٹم سے بہتر ہے۔ لیکن کیا کریں، آج وہ یہ زیادہ چینی، نمک اور غیر صحت مند چکنائی والی چیزیں بار بار کھانے سے وزن بڑھتا ہے، ذیابیطس اور یعنی شوگر، دل کی بیماریوں کے خطرات بڑھ سکتے ہیں۔ صحت مند غذا میں زیادہ تر کم پروسیس یا غیر پروسیس شدہ غذاؤں کو ترجیح دی جاتی ہے، لیکن ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، خرید رہے ہیں ہم تباہی بربادی اور بیماریاں۔ اور اسی طرح آنکھ کھلتے ہی جو بندہ موبائل دیکھتا ہے، یہ بھی عادت تباہی کی ہے، بربادی کی ہے، دماغ کو فوراً مسلسل اسکرین اور اطلاعات کا عادی بنا سکتا ہے، وقت ضائع ہونے کی توجہ بٹنے اور صبح کی یکسوئی متاثر ہونے کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ وقت بھی ضائع ہو، توجہ بھی بٹے، صبح کی یکسوئی بھی متاثر ہو، استعمال لمبا ہو تو جسمانی سرگرمی روزمرہ معمول بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو صبح اٹھتے ہی موبائل استعمال نہ کریں، یاد رکھیے گا، بچیں اس موبائل سے، دور رکھیں موبائل کو۔
سارے کام کر کے موبائل کو دیکھنا بھی ہو تو دیکھیں، ابتدا موبائل سے نہ کریں۔ صبح کا سگریٹ سب سے خطرناک عادت، تباہ کن عادت صبح کی سگریٹ ہے۔ نوجوان بچے بھی کرتے، بلکہ عورتیں بھی کر رہی ہیں۔ یہاں نکوٹین کی شدید عادت پڑ سکتی ہے آپ کو۔ صبح کا سگریٹ پھیپھڑوں، دل، خون کی نالی کو نقصان پہنچا سکتا ہے صبح کا سگریٹ، اور کینسر، دل کے دورے، فالج، سانس کی بیماری کو خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ مدافعتی نظام، مجموعی صحت متاثر کر سکتی ہے۔ WHO اقوام متحدہ کے مطابق تمباکو تقریباً پورے جسم کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس کی کوئی محفوظ مقدار نہیں ہے۔ یہ ہر اعتبار سے نقصان ہے، ہر اعتبار سے نقصان ہے۔ وہ ایک تھوڑا سا میں لطیفہ سنا دوں، ایک صدر پاکستان تھے، انہوں نے اٹھتے ہی ایک دفعہ سگریٹ کی وجہ سے خادم پر وہ کیا غصہ کیا، تو خادم نے عجیب بات کی، اس نے کہا جو صدر ہمارا سگریٹ کے تھوڑی دیر برداشت نہیں کر سکتا، وہ ملک کو نقصان و تباہ کرے گا، برباد کرے گا، وہ ملک کا نقصان ضرور کرے گا، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ تو ایک بطور مثال ہے کہ تھوڑی دیر سگریٹ کو ہو جائے لوگ برداشت نہیں کرتے، حالانکہ وہ اپنے ہاتھوں یہ بیماریاں خرید رہے ہیں جو میں نے دی۔ اسی طرح چائے، خالی پیٹ چائے کبھی نہ پئیں خدا کے لیے۔ خالی پیٹ چائے بعض لوگوں کو تیزابیت، معدے کی جلن، بیرامی بڑھا سکتی ہے۔ زیادہ کیفین سے دل کی بے چینی، دل کی دھڑکن، نیند متاثر کر سکتی ہے۔ چائے کو صحت مند ناشتے کا متبادل بنانا قطعاً مناسب نہیں۔ تو یاد رکھیے گا، آپ کرنے کے کام کیا ہیں؟ صبح اٹھتے ہی بسم اللہ کریں، اللہ کے نام سے کریں۔ صبح اٹھتے ہی نماز کی طرف جائیں، اور اس کے بعد ذکر کریں، تلاوت کریں، اس کے بعد تھوڑی واک کریں، اور پھر اگر ابتدا کرنی ہو تو پانی سے پئیں۔ جیسے میرے نبی نے پانی، یعنی اس میں چھوارے میں پانی پیا یا شہد میں پانی پیا، تو پانی پی سکتے ہیں آپ، لیکن صبح چائے سے، سگریٹ سے، موبائل سے اور نوشی نہ لینے سے بچیں، تباہ کن آتے ہیں، ہمارے نقصان ہے، اور فائدہ اگر کریں گے تو بھی ہمارا فائدہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر ناشتے سے کریں، ناشتے میں ابتدا چائے بھی پینی بھی ہو تو آخر میں پئیں، بہت تھوڑی چائے پئیں، اور سگریٹ کی عادت بھی ہے تو اس کو آخری نمبر پر رکھیں، ناشتے کے بعد ابتدا نہ کریں، چائے سے ابتدا نہ کریں، سگریٹ سے ابتدا نہ کریں، اور موبائل سے ابتدا نہ کریں۔ یہ سارے کام اللہ کا نام لے کر، نماز پڑھ کے، تلاوت کر کے، ذکر کر کے، ناشتہ کر کے، ناشتہ بھی صحت مند، روٹی پراٹھا کھا لیں، پراٹھا بھی میرے نبی نے کھایا ہے، پراٹھا کھایا میرے نبی نے، روٹی بھی کھائی میرے نبی نے، یا دوسرا جیسے شہد اور دودھ وغیرہ، تو یہ استعمال کریں، اس کے ساری چیزیں بعد میں رکھیں تو نقصان کم سے کم ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہماری ان 6 باتوں پر عمل کریں گے اور عمل کرائیں گے۔